نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا یا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا۔ غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھا دیں اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور تعلیم عطا فرمائی اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے، اس گھر کی عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہا۔ اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی، جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں؟ ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ چنانچہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا اور وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ پھر جب دونوں دروازے کی طرف لپکے اور اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیض پھاڑ ڈالی، دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ تب وہ اسے کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہو، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید کر دے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ یوسف نے کہا، بات یوں نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورگلانا چاہا۔ تو اس زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 27۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اب جب یہ بات گھر والوں میں پھیل گئی تو عزیز مصر کے خاندان میں سے ہی ایک آدمی کہنے لگا کہ ذرا یوسف کی قمیض کو تو دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یوسف آگے بھاگ رہا تھا اور زلیخا نے اسے پیچھے سے کھینچا۔ اس صورت میں زلیخا جھوٹی ہوگی اور یوسف سچا ہوگا۔ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یوسف تقاضا کر رہا تھا اور زلیخا اپنی مدافعت کر رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں یوسف کی قمیض آگے سے پھٹ گئی۔ اس صورت میں یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی ہے۔ آیت نمبر 28۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب عورت کے خاوند عزیز مصر نے یوسف کی قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی اور یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ تو تم عورتوں کا ایک چلیتر ہے، واقعی تمہارے چلیتر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر کو معلوم ہو گیا کہ اصل مجرم اس کی بیوی ہے اور اس کا بیان محض فریب کاری ہے، لیکن اپنے خاندان کی بدنامی کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو کوئی مواخذہ نہ کیا۔ مبادا یہ بات پھیلا دی کہ صرف اتنا ہی کہا کہ یہ بیان تیرا ایک چلیتر تھا اور یوسف ایک بہت بڑا بہتان تھا۔ تم عورتوں کے چلیتر بڑے گمراہ کن ہوتے ہیں۔ یوسف کی تم دوہری مجرم ہو، اور ایک اسے بدکاری پر اکسایا اور دوسرا اس پر الزام لگایا، لہٰذا اب اس سے معافی مانگو۔ چنانچہ سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 29۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ پھر یوسف سے کہا، اس بات کو جانے دو اور اپنی بیوی سے کہا، تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے۔ آیت نمبر 30۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اور اس شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی یعنی محبت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔